اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈ فورم کے کہنے پر یہ لیکچرز راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ 12ویں جماعت کا چوتھا لیکچر۔ بات ہماری مطہرات میں چل رہی تھی اور سب سے پہلا مطہر پانی تھا۔ اس کا ایک مسئلہ ہم نے جو شرائط تھی نجس پانی کو پاک کرنے کی، اور اس کے بعد والا مسئلہ کہ برتن کو جو ہے کتنی مرتبہ پاک کیا جاتا ہے، یہاں تک ہم نے بات کی تھی۔ مسئلہ نمبر 149 فرماتے ہیں کہ نجس برتن کو قلیل پانی سے 2 طریقوں سے دھویا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیں، ہم لوگ ایک اشتباہ یہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی 2 مرتبہ پاک کیا جا سکتا ہے، 2 مرتبہ پاک کیا جائے گا۔ 2 مرتبہ پاک نہیں کیا جائے گا، پاک تو ایک ہی مرتبہ میں ہوگا، پاک تو ایک ہی دفعہ ہوگا، لیکن دھویا 2 مرتبہ جائے گا۔ ہم دھونے کو پاک کرنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ تعبیر تھوڑی تسامحی ہے، یعنی اس کے اندر یہ ایکوریٹ نہیں ہے۔ پاک کرنے کے لیے دھونا یہ زیادہ ایکوریٹ ہے، یعنی کسی برتن کو قلیل پانی سے پاک کرنے کے لیے 3 مرتبہ دھویا جائے گا، اس طرح سے کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس مسئلے میں بھی نجس برتن کو قلیل پانی سے 2 طریقے سے دھو کر پاک کیا جا سکتا ہے، یعنی دھونے کے 2 طریقے ہیں، کسی بھی طریقے کو اپنائیں، 3 مرتبہ آپ کو اس طریقے سے دھونا پڑے گا، اور 3 مرتبہ دھونے کے بعد پھر وہ نتیجتاً برتن پاک ہو جائے گا۔ تو پاک ہونا اس دھونے کا نتیجہ ہے اصل میں، تو ہم اسی نتیجے کو اس دھونے کے پروسیس سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا تسامح ہے۔ فرماتے ہیں کہ 2 طریقے ہیں قلیل پانی سے برتن کو دھونے کے، جو نجس برتن ہے اس کے اندرونی حصے کو۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ برتن کو پورا اوپر تک فل کریں، یعنی تقریباً سمجھیں اوور فلو جب ہونے لگے تو نل بند کریں اور اس پانی کو انڈیل دیں، پھر دوبارہ پورا بھریں، پھر اس کو انڈیل دیں، پھر دوبارہ تیسری بار اس کو پورا بھریں اور انڈیل دیں۔ تو جب انڈیلیں گے اور جیسے ہی دھون اندر کا نکل جائے گا تو یہ برتن پاک ہو جائے گا۔ البتہ ایک بات میں یہاں پر ہی بیان کر دوں تو بہتر ہے میرے حساب سے۔ نارملی میں کلاس میں جس طرح چلاتا ہوں وہ یہ چلاتا ہوں کہ یہ جتنا بھی پاک کرنے کا پروسیس ہے، یعنی دھونا، اگرچہ بعض جگہ پر آپ توضیح المسائل اگر دیکھیں تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ جو پہلی دفعہ آپ پانی ڈالتے ہیں جس سے نجاست ہٹتی ہے اس کو بھی کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن مسئلے کو بجائے اس کے کہ ہم کمپلیکیٹڈ بنائیں، آسان کرنے کے لیے، آسان فہم بنانے کے لیے نارملی ہم یوں اس مسئلے کو پیش کرتے ہیں کہ پہلے آپ نجاست کو ہٹا دیں۔ خون لگا ہوا ہے فرض کریں برتن میں، تو اس خون کو مثلا آپ ٹیشو وغیرہ سے ہٹا دیں، تو نجاست ہٹانے کے بعد 3 مرتبہ اس کو پورا بھریں اور اس کو پھینک دیں، تو یہ برتن آپ کا پاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا طریقہ بھی ہے کہ جب نجاست آپ نے ایک دفعہ ہٹا دی تو نجاست ہٹانے کے بعد اس گلاس میں مثلا تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اس گلاس کو اس طرح سے ہلائیں کہ پانی تمام نجس جگہوں سے ہوتا ہوا واپس تہہ میں جمع ہو جائے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ گھمانا اس طرح سے کہ پانی تمام نجس مقامات کے اوپر سے گزرے، اور جب گزر جائے پھر اس کو گرا دیں پانی کو، پھر دوسری مرتبہ تھوڑا مناسب مقدار میں پانی ڈالیں، اس کو اس طرح سے گھمائیں کہ تمام نجس جگہوں تک پہنچ جائے، پھر اس کو انڈیل دیں، تیسری مرتبہ ڈالیں، اسی طرح سے گھمائیں اور اس کو انڈیل دیں۔ اب جب تیسری مرتبہ پانی آپ پھینکیں گے تو یہ برتن آپ کا اندر سے پاک ہو جائے گا۔
بس قلیل پانی سے کوئی بھی برتن اگر آپ پاک کر رہے ہوں، چاہے وہ چھوٹا برتن ہو چاہے وہ بڑا برتن ہو، یہ دو طریقوں سے آپ اس کو پاک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 153 فرماتے ہیں کہ اگر کسی نجس چیز کو کر یا جاری پانی میں ایک دفعہ یوں ڈبو دیا جائے کہ پانی اس کے تمام نجس مقامات تک پہنچ جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ یہ جو انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہے یہ ابھی آگے آئے گا بھی، لیکن میں اس کو آسان کرنے کے لیے انسان کا بدن اور اس کا لباس جو پیشاب سے نجس ہو کے علاوہ کوئی بھی چیز اگر نجس ہو جائے تو نجاست دور کرنے کے بعد اگر اس پانی کو اس چیز کو مثلا فرض کریں آپ کا ہاتھ پیشاب سے نہیں، آپ کا ہاتھ خون سے نجس ہو گیا، تو خون ہٹانے کے بعد آپ اپنے ہاتھ کو ایک مرتبہ اگر کر یا جاری پانی میں ڈبو دیں اور باہر نکال لیں تو آپ کا ہاتھ پاک ہو جائے گا۔ آپ کے کپڑے پہ خون لگ گیا، آپ خون ہٹائیں اور خون ہٹانے کے بعد اپنے کپڑے کو ایک مرتبہ کر یا جاری پانی میں ڈبو دیں تو آپ کا کپڑا بھی پاک ہو جائے گا۔ منتہا جو نجس چیز ہے اس کو اس انداز سے کر پانی میں ڈبوئیں کہ پانی اس کے تمام نجس مقامات تک پہنچ جائے، تب وہ پاک ہوگا۔ دیکھیں کپڑا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو پانی میں ڈالتے ہی نکال دیں تو ممکن ہے آپ دیکھیں کچھ حصہ گیلا ہوا ہو کچھ حصہ گیلا نہ ہوا ہو۔ اگر تمام نجس مقامات تک پانی نہیں پہنچا تو یہ کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ پاک ہونے کی شرط یہ ہے کہ جب آپ اس کو کر میں ڈبوئیں یا جاری پانی میں ڈبوئیں تو کر یا جاری پانی اس کے تمام نجس مقامات تک پہنچ جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ اچھا، ڈبونے میں انہوں نے کہا ڈبوئیں، اگر کر اور جاری سے پاک کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو تو اس کو پانی کو نجس چیز پر ڈالنا ضروری نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ کر یا جاری پانی کو نجس چیز پر ڈالیں، بلکہ نجس چیز کو اگر آپ نے پانی میں بھی ڈال دیا تب بھی یہ نجس چیز پاک ہو جائے گی۔ البتہ اگر یہ نجس چیز کپڑا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ایبزارب کرتی ہے پانی کو تو کر اور جاری پانی میں ان کو نچوڑنا بھی ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر قلیل پانی سے اس کو پاک کر رہے ہیں تو یہ ابھی آگے جا کے آئے گا، یہ ابھی یہاں پر نہیں ہے مسئلہ، لیکن آگے جا کے آئے گا کہ قلیل پانی میں بھی اگر یہ بدن لباس جو پیشاب سے نجس ہوا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز ہے تو قلیل پانی میں ایک دفعہ میں پاک ہو جائے گا۔ البتہ قلیل پانی میں اگر یہ لباس ہے یا اس جیسی کوئی چیز ہے جو پانی کو ایبزارب کرتی ہے، جیسے چادر ہے، جیسے مثلا فرض کریں سپنج وغیرہ ہے، تو وہ نچوڑنا ضروری ہوگا۔ کر اور جاری میں لباس کو یا لباس جیسی چیز کو نچوڑنا ضروری نہیں ہے۔ قلیل پانی میں پاک تو ایک ہی مرتبہ میں ہو جائے گی لیکن نچوڑنا ضروری ہے۔ البتہ اگر یہ بدن اور لباس ہے جو پیشاب سے نجس ہوا ہے، اگر یہ بدن اور لباس ہے جو پیشاب سے نجس ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس کو کر اور جاری پانی میں بھی 2 مرتبہ پاک کرنا ہوگا۔ کر میں تو فتویٰ ہے کہ 2 مرتبہ پاک کرنا ہوگا اور جاری میں ایک ہی مرتبہ پاک ہو جائے گا۔ قلیل میں بھی 2 مرتبہ
kur میں بھی 2 مرتبہ اور جاری میں 1 مرتبہ پاک ہو جائے گا اگر یہ بدن اور لباس ہے. اور بدن اور لباس ہے تو kur اور جاری میں اس کو قلیل میں اس کو نچوڑنا بھی ضروری ہوگا. میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں, اگر بدن اور لباس پیشاب سے نجس ہو جائے, البتہ پیشاب میں ایک اور مسئلہ آگے آئے گا. پیشاب سے یہاں پہ مراد اور اوپر والے مسئلے میں مراد ایسے بچے کا پیشاب جو صرف دودھ پیتا ہو اور غذا استعمال نہیں کرتا, اس کے علاوہ کسی کا پیشاب ہے, کسی بھی انسان کا. اگر اس کے پیشاب سے نجس ہو جائے تو قلیل پانی سے 2 مرتبہ, kur پانی سے 2 مرتبہ اور جاری پانی سے 1 مرتبہ میں پاک ہو جائے گا. البتہ قلیل پانی میں اس کو ہر مرتبہ نچوڑنا بھی ضروری ہوگا. اب وہ قلیل پانی کا مسئلہ بتا رہے ہیں, مسئلہ نمبر 154 میں, کہ اگر کوئی ایسی چیز جو پیشاب سے نجس ہو گئی ہو, قلیل پانی سے دھونا مقصود ہو, تو 1 مرتبہ اس پر اس طرح پانی بہائیں کہ پیشاب اس چیز میں باقی نہ رہے, تو وہ چیز پاک ہو جائے گی. دیکھیں ایک دفعہ میں دھل بھی جاتی ہے, اور وہ ایک ہی دفعہ اس طرح سے ڈالا ہے کہ نجاست بھی دھل جائے اور تھوڑا ایکسٹرا بھی چلا جائے, تو یہ پاک ہو جائے گی. لیکن یہاں پہ بھی ہم جب مسائل پڑھتے ہیں, جواب دیتے ہیں کلاس میں, تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ ہم اس کو اسی طرح لیں گے کہ نجاست ہٹانے کے بعد اگر ایک دفعہ پانی بہا دیا جائے اور قلیل پانی تمام نجس جگہ تک پہنچ جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی, چاہے وہ کپڑا ہو اور پیشاب اور انسان کے پیشاب کے علاوہ سے نجس ہوا ہو, تب بھی وہ پاک ہو جائے گی چیز. مثلا جیسا میں نے کپڑے کی مثال دی تھی, خون سے نجس ہو جائے. لیکن جہاں تک لباس اور دری کا تعلق ہے یا اس سے ملتی جلتی چیزوں کا تعلق ہے جو پانی کو ایبزارب کر لیتے ہیں, تو انہیں ہر دفعہ پانی ڈالنے کے بعد نچوڑنا چاہیے تاکہ غسالہ ان میں سے نکل جائے. غسالہ یعنی دھون, یعنی جس پانی سے دھویا جاتا ہے اس کو دھون کہتے ہیں, وہ نکل جائے, اس کو اتنا نچوڑنا پڑے گا. بس جو مسئلہ نمبر 153 بتایا تھا اور اس 154 کو اگر ملائیں تو 153 اور 54 کو ملانے کے نتیجے میں ہمارے پاس پورا مسئلہ آ جائے گا کہ اگر بدن اور لباس پیشاب کے علاوہ یا کوئی بھی اور چیز, بدن اور لباس جو پیشاب سے نجس ہو, ان کے علاوہ کوئی بھی چیز, حتیٰ بدن اور لباس جو غیر پیشاب سے نجس ہوئے ہوں, اگر یہ پاک کرنا مقصود ہو تو قلیل میں 1 مرتبہ, kur اور جاری میں 1 مرتبہ, البتہ قلیل میں نچوڑنا پڑے گا. یہ پورا مسئلہ ہمارا ان 2 مسئلوں کو ملائیں 153 اور 154 تو ہمیں مل جائے گا. اور 153 میں یہ والا مسئلہ بھی مل جائے گا کہ بدن اور لباس کو اگر پیشاب سے نجس ہو جائیں تو kur اور جاری میں, kur میں 2 مرتبہ اور جاری میں 1 مرتبہ پاک کرنا ہوگا, اور قلیل پانی میں اس کو 1 مرتبہ پاک کرنا ہوگا. یہ مسئلہ نمبر 100 یعنی اگر پیشاب سے نجس ہوا ہے تو مسئلہ نمبر 156 میں آئے گا. تو مسئلہ نمبر 153 اور 154 ملائیں تو ہمیں پورا ایک کامل مسئلہ مل جائے گا. مسئلہ نمبر 155 یہ وہ دودھ پیتے بچے کا مسئلہ ہے. جو چیز ایسے شیرخوار لڑکے یا لڑکی کے پیشاب سے نجس ہو جائے جس نے دودھ کے علاوہ کوئی غذا کھانا شروع نہ کی ہو. اس پورے مطلب کو بیان کرنے کے بجائے ہم ایک جملہ لگا دیتے ہیں اس کے آگے کہ ایسے بچے کے پیشاب سے نجس ہوا جو صرف دودھ پیتا ہو, صرف شیرخوار ہو. جب آپ نے صرف کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا مطلب وہ غذا وغیرہ استعمال نہیں کرتا, خود ہی آ گیا اس کے اندر. تو وہ کپڑا, چاہے وہ کپڑا ہو چاہے وہ کپڑے کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو, 1 دفعہ پانی ڈالنے سے پاک ہو جاتی ہے. ان کا پانی تمام نجس مقامات تک پہنچنا چاہیے, چاہے وہ پانی قلیل ہو, چاہے وہ kur ہو, چاہے وہ جاری ہو. لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کو ایک بار مزید دھویا جائے.
اور قالین اور دری وغیرہ ہو تو ان کو نچوڑنا بھی ضروری نہیں ہے۔ بس یہ ایک مسئلہ اور ہمارے پاس آ گیا کہ اگر کوئی بھی چیز حتیٰ بدن و لباس اگر شیرخوار بچے کے پیشاب سے نجس ہو جائے، صرف شیرخوار، تو تینوں پانیوں میں ایک ایک مرتبہ دھونا کافی ہے، اور قلیل میں بھی ایک، کر میں بھی ایک، جاری میں بھی ایک، اور نچوڑنا ضروری نہیں ہے حتیٰ قلیل میں بھی، البتہ نچوڑ لیں تو حرج بھی نہیں ہے۔ اور مسئلہ نمبر 156، اگر کوئی چیز پیشاب کے علاوہ کسی نجاست سے نجس ہو جائے، چلیں یہ ایک دوسرا مسئلہ، اس کو انشاءاللہ اگلے نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔